صحرائے تھرپارکر سندھ کا وہ خطہ جو زیادہ تر خبروں میں پسماندگی، خشک سالی، بھوک سے جڑا دکھائی دیتا ہے، مگر یہی زمین کئی قدرتی خزانے اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی ہے۔ ان میں سے ایک نمک کی کانیں بھی ہیں۔ اسلام کوٹ، نگر پارکر، ڈیپلو اور مختلف دیہی علاقوں میں درجنوں نمک کی کانیں موجود ہیں۔ یہاں سینکڑوں مزدور سخت گرمی، تپتے سورج اور سہولیات کے بغیر روزانہ نمک نکالنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ نہ حفاظتی لباس، نہ مشینری، سب کچھ روایتی انداز اور دستی محنت سے ہوتا ہے۔ یہ قیمتی نمک بڑے ٹرکوں میں بھر کر کراچی اور دیگر شہروں میں بھیجا جاتا ہے، جہاں یہ صاف، پیک اور پروسیس ہو کر مارکیٹوں میں پہنچتا ہے۔ یہ وہی نمک جو گھریلو استعمال سے لے کر فوڈ انڈسٹری اور برآمدات تک میں استعمال ہوتا ہے اور ملکی معیشت میں کروڑوں روپے کا منافع شامل کرتا ہے۔ مگر جس زمین سے یہ دولت نکلتی ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کی حالت بدستور پریشان کن ہے۔ نہ پکی سڑکیں ہیں، نہ صاف پانی، نہ صحت کی سہولیات، نہ تعلیم۔ مزدور آج بھی معمولی اجرت پر دن رات پسینہ بہاتے ہیں اور بدلے میں زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ حکومت کی جانب سے کوئی جامع پالیسی یا منصوبہ بندی نظر نہیں آتی۔ مقامی افراد کا مطالبہ ہے کہ یہاں نمک کو پروسیس کرنے کی مزید فیکٹریاں قائم کی جائیں اور حکومتی سطح پر ان کو مدد فراہم کی جائے، تاکہ نہ صرف مقامی معیشت مضبوط ہوگی بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ قدرتی ذخائر یہاں موجود ہیں اور نمک کے جو خان ہیں وہ مختلف ایریا پہ اور مختلف جگہوں پہ بہت مقدار میں موجود ہے۔ تو اگر گورنمنٹ ہماری طرف ادھر توجہ دے گی تو یہ ہمارے جتنا بھی بے روزگار مزدور ہیں اور لوگ جو بے روزگار ہیں، اگر وہ ان کی سپورٹ کریں گے گورنمنٹ، تو پھر یہاں پہ نمک کی زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں لگائی جائیں، تاکہ جو ہے لوگوں کو یہاں گھر بیٹھے میسر جو ہے روزگار میسر ہو۔ تھرپارکر کا نمک ملک کی مارکیٹوں میں تو پہنچ چکا ہے، لیکن تھر کے لوگ آج بھی ترقی، انصاف اور بنیادی سہولیات کی راہ تک رہے ہیں۔ جی آر جنیجو، پاک وائس، تھرپارکر۔